बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की बड़ी खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और जो उनकी अपील्स थी उनको बहाल करने का हुक्म सादर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ को मजीद जो रिलीफ है वो कब मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, क्योंकि अब अगला एक स्टेप तो यह है कि उनका जो सजा का फैसला वो मुअत्तल हो जाए और उसके बाद अपील अलाउ हो जाए। और आपको याद होना चाहिए कि इसी केस में जो उनके को कॉन्विक्ट्स थे, मरियम नवाज साहिबा, कैप्टन सफदर साहब, उन लोगों की अपीलें जो हैं वो अलाउ हो चुकी हैं और उनकी सजाएं खत्म हो चुकी हैं। बहरहाल एक तो ये है। तो दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं और इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है। एक खबर सुप्रीम कोर्ट से है। चीफ जस्टिस ने जजेस के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक और दिलचस्प खबर ये है कि ECP ने सिफारिश की है कि DC इस्लामाबाद और IT इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि दोनों के खिलाफ मुसलसल शिकायत मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन को शिकायत मौसूल हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि IT इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकायत हैं उसको कौन सुनेगा और उसके ऊपर कौन डायरेक्शन देगा। बहरहाल मेरे साथ जो पैनल है उनका तारुफ कराता हूँ। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, कानून है, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून है, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शला रजा साहिबा हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, आपका शुक्रिया। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हाजी गुलाम अली, गवर्नर KPK हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये फरमाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक और रिलीफ तो मिल गया है, अब अगला रिलीफ तो यही बनता है कि उनकी सजा मुअत्तल हो और उसके बाद फिर अपील अलाउ भी हो जाए। तो ये जितनी स्पीड से मियां नवाज शरीफ के लिए केसेस जो रिलीफ मियां नवाज शरीफ को मिल रहा है, जितनी स्पीड से मिल रहा है, एज अ बैरिस्टर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? इसकी नजीर मिलती तो है वैसे माजी में, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नजीर ही नहीं मिलती, नजीर तो मिलती है मेरे ख्याल। थैंक यू वेरी मच। नजीर मिलती भी है और नहीं भी मिलती। वजह ये हो रही है कि मतलब पूरा एपिसोड अगर आप चेक कर लें मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का, फिर वो जिस तरह मुल्क छोड़ के बाहर गए, फिर जिस तरह वो वापस आए, जरा थोड़ा सा, शायद उस्मानी साहब भी बैठे हुए, थोड़ा सा मैं आजकल वाशिंगटन में हूँ, तो मैं कल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में मुझे आई वाज गिवन अ गाइडेड टूर, बड़ी मेहरबानी है, पुराने हमारे दोस्त हैं पॉल कैटली साहब, तो वो मुझे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ले गए। वहाँ हमने हेयरिंग भी सुनी और बातें भी हुई, लेकिन वो कुछ जजेस के पोर्ट्रेट लगे हुए थे और उनके नीचे कुछ छोटे छोटे ना जुमले लिखे हुए थे कि उन लोगों ने कुछ जजमेंट्स दी, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ जजमेंट्स दी, जिसकी वजह से ये सोसाइटी बहुत इंप्रूव हुई, इसके इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हुए और इस सोसाइटी में इंसाफ का बोलबाला हुआ। तो वो चीजें में बड़ी, मतलब उन्होंने सिर्फ उन जजेस की पोर्ट्रेट लगाई हुई थी जिन लोगों ने कुछ जजमेंट की जिससे उनकी सोसाइटी में बेहतरी पैदा हुई। तो मैं सोचने लग पड़ा कि हमारे जजेस, जब इनकी कई पोर्ट्रेट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये तो अवाम फैसला करेगी या फैसला करने वाले फैसला करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि इनके नीचे क्या लिखा जाएगा, कि इन्होंने कौन कौन सी जजमेंट दी जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हुआ या हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशन मजबूत हुए। वो आप जस्टिस मुनीर से लेके आज तक ले लें, तो मेरे भाई इस मुल्क में इट हैज बिकम ए जोक। आप यकीन करें कि इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए हैं। जब ऊपर से हुक्म आता है तो उनकी कन्विक्शन हो जाती है, ऊपर से हुक्म आता है तो उनको, कभी ऐसा भी इसकी, चले आपकी इसकी नजीर की तो बात कर रहे हैं, कभी आपने ये नजीर देखी है कि कन्विक्टेड आदमी इज लिविंग इन UK फॉर गुड 4 years और फिर वो वापस आता है, फिर उसको, मतलब इसकी नजीर तो एहतशाम मेरे भाई नहीं मिलती। लेकिन आपको, मुझे तो ये चीज देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस अपने साथ ये अपने ऊपर खुद कुछ हमला क्यों करने पे राजी हुआ हो। मतलब आपको किसी न किसी जगह तो स्टैंड लेना है। आप, एक बंदा कन्विक्टेड था, वो जेल से गया, पैरोल पे गया,
he should have come back to jail. وہ تو تھوڑی سی تو کی رہنے دیتے کسی انسٹیٹیوشن کی. آپ نے بالکل مذاق ہی بنا لیا. پتہ نہیں اس کو ہی از انٹائٹل. اپیل ان کی الاؤ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن جو پروسیجرل irregularities ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اگر آ جاؤں یہاں کنوکٹڈ واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا؟ تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جس کی نظیر میرے بھائی نہیں ملتی, اور اس کو اگلے آنے والی نسلیں اس قسم کی آرڈرز کو, اس قسم کی ججمنٹس کو کس طرح لیں گی یہ وقت ہی بتائے. تو میں تو بہت سخت مایوس ہوا ہوں کہ انسٹیٹیوشن اپنے لیے کچھ تو راہ چھوڑیں. نئے آنے والے میں پھر ادھر تھوڑی اور بات کر دوں. 12 اکتوبر کو لنکن میں کال ہوئی ہے, تو آئی واز اے گیسٹ دیئر. تو 22 بچے بیرسٹر بنے, تو میں ان سے پوچھا یار they were very excited, ہم پاکستان جائیں گے, یہ کریں وہ کریں. یقین کر شام میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب نہیں. تو ہمارا ہمارے انسٹیٹیوشن کو پہلے خود اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے, پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ ان کی عزت رہے گی یا نہیں رہے گی. تو میں تو بہت سخت مایوس ہوا ہوں. ان اکارڈنس ود لا ہونا چاہیے. یہ پریفرنس کسی کو نہیں دی جانی چاہیے. میرے اور تمہارے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے, دوسروں کے لیے کیوں میسر ہے؟ It is very disappointing. میں شاہد عثمانی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں بیچ میں. شاہد عثمانی صاحب, یہ جو بیرسٹر شعیب صاحب بات کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنل کولیپس کی, آپ کو بھی پاکستان میں جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے انسٹیٹیوشنل کولیپس نظر آ رہا ہے؟ اور ابھی جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے عدالتوں میں, اس میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آتا ہے شاہد عثمانی صاحب؟ دیکھیے, بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جوڈیشری جو ہے پولیٹیکل ایشوز میں اتنی انوالو ہو گئی ہے کہ انویریبلی وہ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل ایشوز ان کے سامنے جاتے ہیں, ان کو فیصلے لینے پڑتے ہیں, اور جب آپ پولیٹیکل ایشوز سے فیصلے کرتے ہیں تو کانٹروورشل ہوتے ہیں. جو ایک سائڈ جو وننگ سائڈ ہوتی ہے وہ اس کو تعریفیں کرتی ہے, واہ واہ واہ, اور جو لوزنگ سائڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا غلط کام کیا ہے, یہ غلط انسٹیٹیوشن ہے اور یہ ہے وہ ہے. یہ ایک نارمل پیٹرن ہے ہماری سوسائٹی میں. میں تو پالیٹکس میں نہیں ہوں, لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے, جو ان کا اینیمی ہوتا ہے پولیٹیکل اینیمی, اگر اس کے حق میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یقیناً وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اگر اپنے ان کے فیور میں بات ہوتی ہے تو وہ اس کو تعریفیں کرتے ہیں. تو یہ ایک نارمل پیٹرن ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. یہ ہمارا جو یہ انسٹیٹیوشن میں خرابی نہیں ہے, یہ ہم لوگوں میں خرابی ہے, اور ہماری وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو انٹلیکچوئل آنیسٹی از کمپلیٹلی ایبسنٹ. تو خیر لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. جہاں تک کہ آپ جو سوال پوچھ رہے تھے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. یہ جو اپیل جو ان کی ریسٹور ہوئی ہے, خیر ریسٹور تو ہونا چاہیے تھا, اور چونکہ اب اتنے عرصے کے بعد آ گئے ہیں, پہلے ڈسمس ہو گئی چونکہ وہ موجود نہیں تھے, اب آئے ہیں تو ریسٹور تو ہونا چاہیے تھا اس کو ہر صورت میں, کیونکہ اپیل کو فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, آپ ویسے فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اب جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ان کی اپیل کی ہیئرنگ کے لیے, اس میں یقیناً جو ہے تھوڑی بہت گنجائش ان کو دی گئی ہے. میرے خیال میں یہ سیاست میں تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, اور مین چیز یہ ہے کہ اپیل کا فیصلہ ہوگا, اور وہ اپیل جو ہوگا اس کا فیصلہ جو کنوکشن کے ریکارڈز ہیں, جو جب کنوکشن ہوئی تھی ٹرائل کے بعد جو ریکارڈز ہیں اس کے بیسس پر ہوگا فیصلہ, اور وہ تو آلریڈی ہو چکا ہے فیصلہ, اب اس کے بیسس پر فیصلہ ہوگا. تو اب اس کے لیے انتظار کریں, بلا وجہ دوسری چیزوں میں بحث میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو جہاں ضمانت ملے کہ نہ ملے, جو ان کے خلاف ہیں وہ کہیں گے جی ضمانت نہیں ملنی چاہیے, جو ان کے حق میں ہے وہ کہیں گے جی ضمانت ملنی چاہیے. تو ہمارا پیٹرن ہے نا سوسائٹی کا. تو اب لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کنونس کر سکتے ہیں کورٹ کو کہ ان کو ضمانت ملنی چاہیے ہیلتھ ریزن سے یا کسی اور وجہ سے, تو ملنی چاہیے. اس میں اگر زیادہ سے زیادہ کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ اپوائنٹ کر سکتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کر دے کہ ان کی ہیلتھ ہے کہ صحیح ہے نہیں. تو ان چیزوں پہ میرے خیال میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. ہمیں صرف انتظار کرنا چاہیے کہ چلیں اپیل ریسٹور ہو گئی, ویری گڈ, اب اس کی ہیئرنگ جو ہے جلدی سے جلدی ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے کہ آئدر ہی واز کنوکٹڈ کریکٹلی اور رانگ. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ نے کہا کہ انٹلیکچوئل آنیسٹی آپ نے کہا کہ کمپلیٹلی ایبسنٹ ہے.
ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خلاف آئے تو وہ اس کے اوپر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ہم سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم پیور لیگل ایک ڈسکشن کرتے ہیں. ابھی جو مثال کے طور پہ اب سیاسی طور پہ اس پہ تنقید تو ہو رہی ہے، لیکن قانونی پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے اور وہ پروٹیکٹیو بیل فائل ہوتی ہے تھرو ہز اٹارنی ان ہز ایبسنس، اور ان کے بایو میٹرکس کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مجھے پتہ لگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پورا وہ نادرا انہوں نے طلب کر لیا تھا، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہی ان کے بایو میٹرکس ہو جاتے ہیں. آن دی ادر سائڈ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو چیئرمین تھے انہوں نے ضمانت فائل کرنی تھی تو ان کو کہا گیا کہ ہی ہیز ٹو اپیئر پرسنلی، ادروائز ضمانت فائل ہی نہیں ہو سکتی اور بایو میٹرکس ان کو دینے پڑیں گے، نہیں تو انٹرٹین ہی نہیں ہوگی بیل اپلیکیشن. اور اسی کے دوران پھر ان کی گرفتاری وغیرہ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو پروسیجر میں فرق ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں لوگوں کے سامنے؟ اور پھر لوگ بہت بڑی چلے پولیٹیکلی ہم چھوڑ دیتے ہیں شاہد عثمانی صاحب دونوں، ایک عام آدمی جو ہے ابھی یہ جو نگران حکومت پنجاب نے میاں نواز شریف کی سزا معطل کی ہے انڈر سیکشن 401 آف CRPC. I am yet to come across a case in my legal career جہاں پہ نگران حکومت نے یا ریگولر منتخب الیکٹڈ حکومت نے بھی فار دیٹ میٹر کسی مجرم کی سزا معطل کر دی ہو. سو آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا لاجک کہ عدالت یہاں سے سزا دے اور حکومت اپنے تئیں اس کو معطل کر دے. اٹ از فار دا کورٹ ٹو سسپینڈ دا سینٹینس. مجھے تو یہی لگتا ہے، میں نے تو یہ پریکٹس دیکھی. سو واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیز کانٹرڈکشنز، اور اس کا اثر کیا پڑے گا سسٹم پہ، نظام پہ اور لوگوں کے اعتماد پہ؟ I've lived in this country for 75 years اور میں تو یہ دیکھتا آ رہا ہوں شروع سے جو حالات اس ملک میں رہے ہیں، سیاسی انٹرفیئرنس جوڈیشری میں، سیاسی انٹرفیئرنس ہر جگہ پر، تو یہ سب چیزیں تو اس ملک کا ایک نارمل پیٹرن ہے. آپ کرٹیسائز کریں یا نہ کریں، اٹ از پوائنٹ لیس. جہاں تک کہ یہ کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں سے، ہوتی ہیں زیادتیاں یہاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ لوگوں کو ایڈوانٹیجز بھی ملتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا وہ ملتے رہیں گے ایڈوانٹیجز، تو یہ کبھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کا سارا کلچر چینج ہونا چاہیے سوسائٹی کا، اور وہ کلچر ہمارا چینج نہیں ہوگا. وی آر میڈ دیٹ وے، سو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. دا مین تھنگ از دیٹ یہ جو ان کو فیسلٹیز ملی ہیں یہاں پہ آنے کے بعد، ہاں مانا کہ ان کی فیسلٹیز جو ملی ہیں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ملی ہیں، اور میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب ہمارے ججز پولیٹیکل کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ سینس آف ایکسپیڈینسی بھی ہوتا ہے، وہ اس کو بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کر دو، اب الیکشن تو ہونے ہی والے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا. تو اب وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. جب میں جج تھا تو میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا تھا صبح کہ اس سے میں انفلوئنس ہو جاؤں، لیکن آج کل کے زمانے میں تو حالات بالکل مختلف ہیں. ہمارے ججز پارٹیز میں جاتے ہیں، کھانے پہ جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو دا ہول کلچر از چینج. تو اس پہ اب بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے اب صرف یہ کہ ٹھیک ہے وہ آ گئے ہیں، ان کو آپ الیکشن کے لیے اگر وہ کنوکشن ہوتا ہے، کنوکشن بالکل ٹیک بریک. شاہد عثمانی صاحب آپ کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب اور شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. شیلا رضا صاحبہ میرے ساتھ ہیں، بیرسٹر شعیب رزاق ساتھ ہیں. شیلا صاحبہ، حسن مرتضیٰ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف لاڈلا نہیں بلکہ لاڈلا پلس ہے. تو یہ جو اس وقت میاں نواز شریف کے لیے راہیں بالکل کھل رہی ہیں، اس سے آپ کو بھی لگتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ لاڈلا پلس ہے اور یہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے نواز شریف کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے سسٹم میں؟ اچھا، بہت شکریہ احتشام. بیرسٹر ویسے آپ ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب طیارہ ہائی جیکنگ کیس تھا تو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے تھے، پھر یہ 8 سال بعد واپس آئے. اس وقت بھی جب ان کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے اپیل نہیں کی تھی،
لیکن جب یہ واپس آئے تو ان کو اپیل کا حق دیا گیا. افتخار چودھری نے ان کا کیس سنا اور انہیں بری کر دیا گیا. اب پھر جو ہے وہ آج جب اپیل کی بات ہو رہی ہے تو ہم بار بار نون لیگ والوں سے ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ کنویکٹڈ ہیں. تو کہتے تھے نہیں، ہم کہتے تھے دیکھیں کنویکٹڈ ہے، انہیں پروٹیکٹڈ بیل ہم نہیں کہہ رہے، قانون کہتا ہے نہیں مل سکتی، لیکن بیل مل گئی. جی اور آج جب وہ گئے ہیں تو اپیل کے سماعت پہ بار بار نہ حاضر ہونے کی وجہ سے وہ اشتہاری بھی ہو گئے. لیکن آج انہیں جو ہے وہ پھر یہ حق مل گیا کہ اپیل جو ہے وہ بحال ہو گئی. تو دیکھیں بڑے آرام سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی علاج کے لیے گئے تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے علاج کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو میرا یہ پوچھنا ہے کہ کووڈ تو کب کا ختم ہو چکا، انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کب کا بحال ہو چکا، اور دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، یہ بھی وہاں پر کام کرتے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے. تو آج کیا رپورٹ ہے میڈیکل، اور کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر یہ بالکل صحیح رہیں گے، اور اگر سزا وزا ہو جاتی ہے اپیل کے بعد کیس چلے گا تو پھر علاج کے لیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو بہرحال لیکن آج کیونکہ ان کی اپیل کو بحال کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں اشتہاری قرار دیا تھا کہ اپیل دائر کرنے کے بعد بھی وہ بار بار سماعت پہ نہیں آئے، تو ڈبل ان کو ریلیف مل گیا، ضمانت کا بھی ملا ہوا تھا، یہ بھی مل گیا. صحیح ہے، بالکل تو صحیح. شیلا صاحب یہ بتائیے گا پلس تو کہ ہو گئے نا، پلس تو ہو گیا ٹھیک نا. ہے، اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹس الیکشنز کے حوالے سے ہم نے آتے ہوئے دیکھے ہیں، ماضی قریب میں انتخابات جنوری میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ میں اپیل کرنا چاہوں گی نون لیگ سے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو الیکشن بھی مانگیں. اور دوسرے یہ کہ کل صدر مملکت نے کہا تھا کہ انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ابھی میں آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ ٹی وی پہ بھی نظر ڈالتی جا رہی ہوں، تو اس میں یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. وقت نہیں بتایا کہ اس الیکشن کا اپنا وقت کیا ہوگا. اور ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کام مکمل کرتے جا رہے ہیں، تو اگر جنوری ہی کہہ رہے ہیں تو شیڈیول دے دیں. ٹھیک ہمارا تو شیڈیول بس دے دیں، اتنی سی لیکن ڈیمانڈ ہے. جی بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں جو نگران حکومت کا رول ہے، یا ابھی تک نگران حکومت جس طرح سے چل رہی ہے، اور پنجاب کی نگران حکومت نے تو میاں صاحب کا وہ سزا بھی معطل کی ہے، تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہے نگران حکومت کے رول سے؟ جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر انداز ہوئیں، اور اس میں آج یہ بھی آیا ہے کہ اسلام آباد کے آئی جی ناصر صاحب اور ڈی سی میمن صاحب جو ہیں ان کو بھی ہٹایا جائے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکٹری کو لکھا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا سندھ کے آئی جی بھی ہٹ جاتے ہیں، سندھ کے چیف سیکرٹری بھی چینج ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پنجاب ان کو کہیں اور بھی نہیں لگایا جاتا، لیکن پنجاب میں اس طرح نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہمارے جو کام ہیں ان کو دیکھ کے تو نگران وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صحت کے اور دوسرے پروگرام سندھ کے بہت اچھے ہیں اور ان کو جاری رہنا چاہیے. لیکن جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارے 21 لاکھ لوگوں کے بحالی کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کو پھر ان کے فنڈز روکے ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب میں تو آرڈیننس نکل کے گاؤں چمکیں گے اور یہ سب کر کے پروگرام نکالے جا رہے ہیں، کیپشن دے کے اس میں نون لیگ کے لوگ ایڈجسٹ کیے جا رہے ہیں. تو معاملات تو ٹھیک نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، دیکھ لیں. نگران حکومت کے لیول پہ ٹھیک نہیں ہے.
बैरिस्टर शोएब साहब, सर एक खबर आज ये भी है कि जजेस के खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर ली। थोड़ी देर पहले आप जब गुफ्तगू कर रहे थे, आप जुडिशरी के इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात कर रहे थे। आपने देखा है कि काजी फैज ईसा साहब जब आए, उन्होंने टेक ओवर किया एज चीफ जस्टिस, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बड़ा पैशनेटली प्रोसीडिंग्स आगे चली हैं और बहुत कम वक्त में एक फैसला आ गया जिसमें सो मोटो केस को रेगुलेट किया गया। ये जो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस लगती है आपको मौजूदा, ना सिर्फ ये कि सियासी हालात में जिसमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन अपनी जगह पर नजर आती है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी एक वाक़ई तकसीम देखते रहे हैं जज साहिबान में। वो जो तकसीम जज साहिबान में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हम देखते रहे हैं और अभी तक है, कहीं उसका असर इस तरह के मामलात पे पड़ता हुआ आपको नजर नहीं आता, विच इज अगेन वेरी डैमेजिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन। मैं इसमें अच्छा बात करूंगा कि अगर तो कोई सीरियस एप्लीकेशन एलिगेशन के साथ आई हुई है तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट। ये देखें ना, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है ना, आपने कोई आई है और द राइट फोरम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर दैट इज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। साथ साथ ये भी खदशा है, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप लोगों को मौका देंगे टू डिफेंड देमसेल्व्स या एक कलेक्टिव विजडम के साथ आप एक मैटर को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन को मजबूत करता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पोलराइजेशन है, वो हमने बहुत कुछ देखी भी है, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन देखें ना, जब आपने, मैं पर्सनली एग्री नहीं करता था कि एक आपने सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए 184(3) को रेगुलेट कर दिया। 184(3) इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैं समझता हूं कि 239 में ये लिखा हुआ है 2/3 मेजोरिटी से आपने अमेंडमेंट करनी है। लेकिन मैं साथ साथ इस बात से भी एग्री कर रहा हूं कि पीपल दे हैव बीन गिवन द चांस टू स्पीक देयर माइंड आउट। उन्होंने अपनी तरफ से बहस की, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक ऑर्डर दे दिया। मैं एग्री करूं या ना करें, आप एग्री करें या ना करें, बट एटलीस्ट प्रोसीजर टुक ओवर, एटलीस्ट सैनिटी टुक ओवर। और दूसरा, दिस इज द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द मैटर। तो मैं ये समझता हूं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी पोलराइजेशन है, अगर कोई मैटर है और वो पेंडिंग है और विच इज क्रिएटिंग डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल, देखिए ना, एक जज है, उसके ऊपर एलिगेशन लग गई, तो दिस इज अ हैंगिंग सोर्ड ऑन हिम। वो किस तरीके से काम नहीं कर सकेगा, उसके ऊपर वैसे ही प्रेशर पड़ा होगा। तो यू नीड टू एंड दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। तो कोई भी मैटर है, मैं इसको समझता हूं कि ये अच्छा अमल है कि आप उस चीज को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इन अकॉर्डेंस विद लॉ और लोगों को मौका भी दें ताकि ये चीज सेटल हो और ये चीज रेगुलेट हो जाए। और इसको इतना बड़ा हवा ना बनाए कि जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इजलास बुला लिया है तो पता नहीं क्या होगा। दैट इज देयर मैंडेट एंड दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और इसी तरीके से शाम इंस्टीट्यूशन मजबूत होते हैं। इंस्टीट्यूशन इससे नहीं मजबूत होते कि इसके खिलाफ आ गया जिसको छुपा देते हैं, इसके खिलाफ आ गया जिसको उठा लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ने एक्ट इस तरह करना है कि देयर गाइडिंग प्रिंसिपल इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको मैंडेट देता है उसके मुताबिक इदारे चलें, तो कोई कदगन नहीं है। इट डज नॉट मैटर किसके खिलाफ आता है या किसके हिमायत में आता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को अपने मैंडेट के मुताबिक और लोगों के मैंडेट के मुताबिक उसको ऑपरेट करना चाहिए। और मैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं समझता कि ये कोई नुकसानदेह बात है। ठीक है शैला साहिबा, बात तो वो ठीक कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन मजबूत होता है, लेकिन अभी सदर साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया था उसमें उनसे जब सवाल पूछा गया मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस के हवाले से, जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भेजा गया था, तो उन्होंने इज़हार लाताल्लुकी किया। उन्होंने कहा कि वो मैंने नहीं भेजा था या उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये भी तो हुआ है ना माजी में कि जी एक जज के खिलाफ रेफरेंस किया है और अब उससे इज़हार लाताल्लुकी किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि जिस पार्टी के सरबराह का वतीरा हो यू टर्न लेना, यहाँ तक कि उसने इंटरनेशनल लेवल पर भी नहीं सोचा कि ये वज़ीर आज़म का या ये मामला नहीं है, ये स्टेट का मामला है कि आपने IMF से माहिदा किया है, और वो उस माहिदे से हट गए।
تو پھر صدر صاحب بھی ان کے ورکر ہی تھے اور جی اللہ نے ان کو اس منصب تک پہنچایا. لیکن پھر فالوور تو لیڈر کے ہی ہوتے ہیں نا, کہ انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ معلوم؟ اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہوں, بڑے ہیں ہمارے اپنے کراچی کے ہیں, ملنا جلنا زیادہ ہو جاتا ہے, اکثر مختلف تقریبات ہوتی ہیں, آنا جانا ہوتا ہے, تو ایک ادب اور لحاظ بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے اپنی گفتگو میں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں پتہ نہ ہو. چلیے, بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ, بہت شکریہ بیرسٹر شعیب صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, حاجی غلام علی گورنر کے پی کے ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. میرے ساتھ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی ہیں. حاجی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے ہیں گورنر صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. حاجی صاحب, حاجی صاحب اب معاملات بہت کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک جی تو بحران کی کیفیت ہے, سرٹنلی ملکی سطح پر ایک معاشی بحران ہے, دوسرا ایک سیاسی بحران آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے. تو کیا ان سارے مسائل کا حل انتخابات میں نہیں ہے, اور اگر ہے تو کیا معاملات انتخابات کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ جو 4 کویشچن آپ نے بالکل 2 سیکنڈ میں کر دیے, لیکن اس کا جواب بڑا دلائل مانگتا ہے, اور پھر آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ بیرسٹر بھی ہے اور ہر چیز آپ کے نظر سے گزر رہی ہے. لیکن سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں معاشی بحران ہے, اور معاشی بحران جو ہے اس کے خاتمے کے لیے چونکہ میں بحیثیت خود ایک نمائندے کے, ایک سیاسی کارکن کے, کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہوں باوجود اس کے کہ غلطی ماضی کی حکومتوں کی ہوگی, لیکن چونکہ اب ذمہ داری ہے ہماری نگران حکومت کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کہاں تک ہم اس معاشی بحران کا حل نکال سکتے ہیں. پھر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس معاشی بحران کو نکالنے کے لیے محترم آرمی چیف صاحب بھی بالکل اس کے پش پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ درست ہو جائے, اور یہی وجہ ہے کہ کچھ فرق آیا, اور ہمارے اپنے ملک کے بزنس کمیونٹی پہ خاص کر ان میں ایک لہر پیدا ہو گئی کہ شاید یہ مزید بھی بہتر ہو سکے. جس طرح ڈالر نے 300 کراس کیا تھا, آج شکر ہے 280 اور 79 یا 81 تک آیا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ چینی کی قیمتیں, گھی کی قیمتیں, یہ چیزیں کم بھی ہوئی, لیکن دوسری طرف بجلی یا گیس کے نرخوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, اس سے بھی عوام ذرا پریشان ہے. تو ہمیں امید ہے اس معاشی بحران سے پورے ریاست کو نکالنا, ملک کو نکالنا, میرے خیال میں نگران حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہمارے آرمی چیف صاحب اس کو مدد کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی اور ہر پاکستانی کا بھی فرض ہے کہ ہم اس معاشی بحران کو نکالنے میں اپنا حصہ ڈالیں. اب عام پبلک کہے گی کہ ہم کیا حصہ ڈال سکتے ہیں, تو میری ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہوگی کہ سب سے پہلے تو اگر ہم یہ مصمم ارادہ کریں کہ اگر ہم اپنے ملک کا قیمتی زیر مبادلہ بچا سکتے ہیں, اور یہ امپورٹڈ چیزیں یہ اگر ہم خریدنا ہر پاکستانی بند کر دے, خیر 1 سال 1.5 سال کے لیے آپ ہمارے ملک میں وہ سب چیزیں بنتی ہے, کوالٹی وائز بھی اس میں اچھی کوالٹی بھی ہوں گی, تو اس سے معاشی بحران میں کچھ فرق آ جائے گا, اور ہمارا جو بیلنس ہے وہ بڑھ جائے گا, اور ایکسپورٹ ہماری
इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। इसके सवाल ये है ना कि बिल्कुल आपका सजेशन बड़ा मुनासिब है। अक्सर हम इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं, वो भी यही बात करते हैं, जो बात अब वन ऑफ द सजेशंस जो वो देते हैं उसमें ये सजेशन होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है गवर्नमेंट के, मैंने कहा जी सवाल ये पैदा होता है कि ये करना किसने है, ये पॉलिसी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी किसने। निगरान हुकूमत का तो सर्टनली एक, आपको पता है कि बड़ा लिमिटेड मैंडेट है आइन के हवाले से। करना तो मुंतखब हुकूमत ने है, तो जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी तब तक ये मामला कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम आज भी कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए और हमारा आइन ये मुतालबा कर रहा है, अपने वक्त के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। अब इसमें भी आप देख लें मुश्किलात है। एक तो जो मरदमशुमारी हो गई, फिर लोगों के इतराज़ात थे कि आप नई हल्काबंदियाँ करें। अगर नई हल्काबंदियाँ ना होती और पुराने हल्काबंदियों पे इंतखाबात हो जाते तो पूरे 5 साल यही एक चैप्टर हर वक़्त ज़ेरे मौजू रहता कि हल्काबंदियाँ नहीं हुई और ज़्यादती हुई और कमी हुई। तो उसकी वजह से मेरा ज़ाती राय है कि अगर 1 महीना लेट हो गया इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे, तो मरदमशुमारी पर भी उन्होंने हल्काबंदियाँ कर दी। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ इस वक्त कि इलेक्शन लाजमी है और तमाम सियासी जमातें इसके लिए अपना रोल अदा करें। लेकिन साथ साथ एक रियासत की मुश्किलात है और एक आईनी ज़रूरत है, और जब तक इलेक्शन ना हो, आपकी बात से मैं 500% इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह के अहम फैसले या मुश्किल फैसले या कोई ताकतवर डिसीजन जो है वो मुंतखब हुकूमत ही ले सकती है और कर सकती है, क्योंकि निगरान हुकूमत के साथ महदूद इख्तियारात होते हैं। लेकिन चूँकि आज तो हुकूमत है ना, तो इनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, जब तक ये हुकूमत में बैठते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जितने भी मुल्क को, रियासत को मुश्किलात से निकाल सकते हैं उसके लिए कोशिश करें। और आम इंतखाबात जिस तरह मुझे बड़ा यानी सदर पाकिस्तान हमारे मोहतरम आरफ अलवी साहब जो है हमारे मुल्क के सदर हैं, मुझसे बहुत सीनियर है, उन्होंने आज का जो बयान उनका आया है कि यार शायद जनवरी में इलेक्शन ना हो सके, तो मेरा ख्याल ये भी मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं। एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठा हुआ एक हमारा मोहतरम और पूरे मुल्क का सदर, और अगर वो उधर से कह दे, इधर से और चीफ मिनिस्टर साहबान कह दे, तो इससे जो मुल्क में सियासी बहरान है इसका ख़ात्मा नहीं हो सकता है, इसमें इजाफ़ा के सबब बनेगा। लिहाजा हम सबको बशमूल आपको और तमाम पाकिस्तानियों को हमने रोल अदा करना चाहिए कि हम इस मुल्क को उस तरफ ले जाएं कि ठीक है जी इलेक्शन कराएं। अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो मेरे ख्याल में ये रियासत के लिए भी, इदारों के लिए भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे तो सीनियर है। अच्छा, लेकिन मेरी ज़ाती राय में ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें बहुत कशीदगी है, बहुत तलखी है, और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा है। अब इस सूरत हाल में जो तकसीम सियासी तौर पर आप भी देख रहे हैं, क्या कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन के इकट्ठे होकर मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकालें और मिलकर मुल्क को इस मुश्किल से बाहर निकालें? देखिए, मैं तो सूबे का गवर्नर हूँ, आईनी ज़िम्मेदार हूँ,
یہ سیاسی ڈیسیجن ہے، لیکن میری رائے ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، دیکھو نواز شریف صاحب آئے، ان کا بھی جو بیانیہ تھا آپ دیکھ لیں، اس نے کہ میں نے سب کچھ دفن کر دیا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا، اس نے تمام لوگوں یعنی تمام سیاسی جماعتیں، اداروں اور عدلیہ سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس ملک سے بحران سے نکالنا ہے، اچھی بات ہے۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک سے زیادہ بار یہ بیانات دیے ہیں کہ ہمیں مل کر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور کوئی ایسی ایک پالیسی بنانی ہے کہ ملک میں انتخابات بھی ہوں اور ملک کو بحران سے بھی نکالے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے تحریک انصاف کا نام لیا، اب تحریک انصاف اس میں شک نہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن وہ خود ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئی۔ اب وہاں پہ پنجاب میں بھی اس میں سے ایک پارٹی بن چکی، ایک ہمارے کے پی میں بن چکی، اور اب کس سے بات چیت کریں گے؟ تو یہ سیاسی جماعتوں کے جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بات چیت میں کس کو شامل کرتے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اس ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اور میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں اس بہت بہت شکریہ علی، ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔